تمام سامعین و ناظرین کو ہمارے چینل کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ جنت کے بارے میں دلچسپ اور حیرت انگیز تفصیل۔ اس تفصیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے حصول کا شوق پیدا ہو اور آپ اچھے اعمال سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس دنیا فانی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے چاندی اور موتی و جواہرات کے لیے سونے چاندی اور موتی اور جواہرات کے لمبے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت و نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں اور ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی و جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے چڑھاؤ درخت، ان پر غلیچے چاندنیاں بچھی ہوئی مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دستہ بدستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کے بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے، نہ کبھی کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک و ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے یہ بڑی نعمت ہے کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے مگر نہ ان کو پیشاب پاخانہ کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا، کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے اور قسم قسم کی نعمتوں سے اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت کہاں ہے؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأوا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنت کی کتنی منزلیں ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بلاخانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ جنت کے پھاٹک، حدیث شریف میں ہے جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں بازوں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغات، ایک روایت میں ہے جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ جنت کی عمارتیں، جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندنی کی اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں اور اس کی دھول زعفران ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر، جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی
کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربی پیدا ہوگی کہ وہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہیں ہوں گے۔ جب شراب کی نہر میں پانی پلایا جائے گا تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے چشمے، ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجبیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم۔ اہل جنت کی عمریں، ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بڑھاپے میں، ہمیشہ جنت میں اس کی عمریں 30 ہی برس کی رہیں گی، اور اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہیں گے۔ جنتیوں کی بیویاں اور خدام، ادنا درجے کی جنتی کو 80,000 خادم، 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی، زبر و یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ چابیہ صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت میں خدا عز و جل کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ عز و جل کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، کیا اللہ عز و جل نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ تو منادی جواب دے گا، کیوں نہیں؟ پھر ایک دم خدا بند قدوس عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دیں گے، اور جنتی لوگ خدا عز و جل کا دیدار کر لیں گے، تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تم لوگ عنقریب قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کے لیے حجاب اور آڑ نہیں بنتا، اسی طرح تم لوگ اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے۔ اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور عصر کبھی بھی نہ چھوڑو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔